حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکہ کی عورت تھی، دیکھیے کیسا جذبہ تھا ان کے اندر، مکہ کے اندر گھر گھر جا کر دعوت دیتی تھی، یہ گھر میں گئی توحید کی دعوت دی، وہ گھر میں گئی توحید کی دعوت دی۔ مکہ والوں کو معلوم پڑا کہ یہ توحید کی دعوت دے رہی، پکڑ کے لائے، کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ دعوت و تبلیغ کا کام دے رہی ہے۔ کہا کہ اگر تمہارے قبیلے کے ساتھ ہمارا معاملہ نہ ہوتا تو سخت سزا دیتے۔ 3 دن تک اونٹ پر بٹھایا، کھانے کو نہیں دیا، سائے میں نہیں رکھا۔ وہ عورت اتنی کمزور ہو گئی کہ بات بھی اگر کرتی تو سنائی نہیں دیتی تھی، اتنا کمزور کر دیا تھا۔ انہیں مارا گیا، تکلیف دی گئی، لیکن صحابیات کے اندر یہ جذبہ تھا کہ وہ بھی کیا کرتی تھی؟ برائی سے روکتی تھی، بھلائیوں کا وہ کیا کرتی تھی؟ حکم دیتی تھی۔ تو ایسی بہت ساری صحابیات کے بارے میں آتا ہے۔ دیکھیے آج ہمارے گھر برائیاں ہوتی یا نہیں ہوتی؟ میں توجہ چاہتا ہوں، میں بڑی پیاری بات ابھی ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کیسی دعوت و تبلیغ کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی ہے، اتنے میں ایک چھوٹی بچی بھاگتے ہوئے آئی۔ چھوٹی بچی کے پیر میں پازیب تھی جس میں گھنگرو لگے ہوئے تھے، گھنگرو بجنے لگے۔ گھنگرو جب بجنے لگے تو حضرت عائشہ نے کہا آئندہ یہ پازیب پہن کر ہمارے گھر میں نہیں آنا، آئندہ یہ پازیب پہن کر ہمارے گھر میں نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا؟ کیونکہ جس گھر میں اس قسم کی آوازیں آتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں، اب بہت سارے لوگ خوش ہوں گے کہ ہمارے گھر میں تو پازیبا نہیں بجتے، لیکن ہمارے گھر میں جو ہے نا مندروں کے گھنٹیاں بھی بجتے۔ اب یہ کیسا بجتے وہ بھی میں تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ ہم سب سے زیادہ محبت توحید سے کرتے، سب سے زیادہ نفرت شرک سے کرتے۔ شرک ہمارے گھر میں کیسا ہوتا ہے وہ بھی میں ذکر کرتا۔ شب قدر آتی ہے، شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جتنے روئے زمین پر کنکر ہے اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، جتنے زمین پر کنکر ہے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اس دن شیاطین پہ کرفیو لاگو ہو جاتا ہے۔ کرفیو سمجھتے ہیں، کوئی آدمی باہر نہ نکلے۔ تو شب قدر کے دن کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اتنے زیادہ زمین پہ آتے ہیں کہ شیاطین خیر ہو جاتے ہیں۔ اب شیاطین جاتے کہاں؟ شیاطین ٹوائلٹ باتھ روم میں جا کے رہتے، شیاطین مندروں میں جا کے رہتے، شیاطین جہاں پر بت وغیرہ ہے غیر اللہ کی پوجا کی جاتی ہے وہاں رہتے ہیں، اب جہاں پر گھنگرو وغیرہ بجتے ہیں وہاں جا کے رہتے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں کیسے بجتا جانتے ہیں؟ ہمارے گھر میں سب کے پاس ٹی ویاں ہیں، سب سیریلاں دیکھتے ہیں۔ کوئی ایسا سیریل نہیں ہے جس کے اندر پوجا نہیں بتائی جاتی ہے، بڑے شوق سے لگا کے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو نماز یاد نہیں نا، لیکن وہ دیکھنا برابر یاد ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ابھی قل اللہ احد کون سے سورے میں ہے تو نام نہیں معلوم، لیکن گانا سناتے ہی فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلم کا یہ گانا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ وہ گھر جہاں پر اس قسم کی آوازیں آتی ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے، جہاں فرشتے نہیں آتے وہاں شیاطین آتے ہیں، جہاں شیاطین آتے ہیں اس گھر میں اللہ کا غضب اور مصیبت اور پریشانیاں نازل ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے گھر سے ان گندگیوں کو پاک کیا جائے۔ تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ دیکھو آئندہ گھنگرو پہن کے نہیں آنا۔ ایک عورت اگر شادی بیاہ میں اگر بول دی دیکھو بھائی اسلام میں حرام ہے، ہلدی کی رسم نہیں کرنا ہے، مہندی کی رسم نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا۔ یاد رکھیے شادی بیاہ کے جتنے رسم و رواج ہے 2 ہی لوگ روک سکتے ہیں۔ میں بار بار ہمیشہ بیان میں کرتا ہوں، ایک دولہا، ایک دولہے کی ماں۔ ویسا بھی دولہے کی ماں کو ایک عورت کو معاشرے میں کیا جاتا ہے؟ سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ ایک عورت فائنل فیصلہ کر لینا اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، جیسے سپریم کورٹ کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک تو دولہا اور دوسرا دولہے کی ماں، اگر یہ دونوں چاہے تو معاشرے کی برائیاں شادی سے ختم ہو سکتی، لیکن دولہا بھی کیا ہے ذرا دل میں کھوٹ رہتا ہے اس کے۔ مولانا ہم اسلامی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ابا نہیں مان رہے، ہمارے امی نہیں مان رہے، ان کی فرما برداری کرنا ضروری ہے نا۔ پوری زندگی بھر نافرمانی کرے گا دولہا، لیکن جہیز لیتے ٹائم امی ابا کی فرما برداری یاد آتی ہے اسے، جہیز لیتے ٹائم۔ حالانکہ بچے کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، ابا کب خوش ہوتے کب ناراض ہوتے اس طرح ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ خیر بہرحال مختصر یہ بتانا ہے کہ اگر خواتین چاہے تو معاشرے سے برائیوں کو کیا کر سکتی ہے؟ ختم کر سکتی ہے۔ خواتین استقامت پر بھی تھی۔ ابھی میں بڑا پیارا واقعہ ذکر کرنے جا رہا ہوں، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تاریخ میں ایسا واقعہ ملنا مشکل ہے۔ خواتین غور سے سنیے، توجہ طلب بات ہے، بڑا اہم واقعہ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ایسی خاتون ملنا آج بڑی مشکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے یہ آیت تلاوت کی۔ وہاں سے ایک بڑھیا حضرت زنیرہ جو خلاش ہے، برتنیں مانج کے گزارا کرنے والی عورت ہے، اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، ما تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم۔ اے لوگو تم اس چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ نفع کی مالک ہے نہ نقصان کی مالک ہے۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ مورتی پوجا کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے جیسے یہ آیت پڑھی وہ عورت ایمان لے آئی، حضرت زنیرہ ایمان لائی۔
جن کے گھر وہ کام کیا کرتی تھی ان کو معلوم پڑ گیا کہ حضرت زنیرہ ایمان لے آئی ہے، پکڑ کے لائے، کہا کہ کسے مان چلی ہو؟ کہا دین محمد کو مان چلی ہو۔ کہا کہ اے بڑھیا کیا ہم پاگل، ہمارے باپ دادا پاگل؟ کہا کہ ہاں تم بھی پاگل، تمہارے باپ دادا بھی پاگل تھے، میں بھی پاگل تھی، لیکن اب میں ایمان لے آئی۔ مشرکین مکہ کیا کرتے؟ دیکھ بڑھیا تیرا رب تیرے ساتھ کیا کرے گا نہیں معلوم، ہمارے معبود تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں دیکھ لے۔ ان لوگوں نے انگارے منگائے، ان انگاروں پر سلاخیں رکھی، سیخ کباب کی سلاخیں ہوتی ہے، سلاخیں رکھی، سلاخیں گرم ہو کر جب لال ہو گئی، ان کفار مکہ نے ان سلاخوں کو اٹھا کر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں گھسیڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھیں موم کی طرح بہہ کر گر گئی۔ شدت تکلیف کا اندازہ سمجھیے۔ آج پیٹ درد سے ہم گھبرا جاتے ہیں، آج معمولی چائے پر ہمارا ایمان بگڑ جاتا ہے، کوئی کھانا کھلا دے تو ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس بڑھیا کو، مکہ کی عورت کو دیکھیے کتنا مضبوط ایمان کہ اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، آنکھوں میں سلاخیں گھسیڑ دی گئی، آنکھیں بہہ کر گر گئی۔ مشرکین مکہ خیقہا مار کے ہنسنے لگے، کیا کہنے لگے؟ دیکھ بڑھیا ہمارے معبودوں نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، اس حالت میں بھی کفریہ جملہ برداشت نہیں کیا، ایمان اتنا مضبوط تھا۔ کیا کہا؟ کلا ورب الکعبہ لا تذر منات ولا عزا، قسم ہے رب کعبہ کی، یہ لات منات جو بت ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، میرے آنکھوں کی جو روشنی گئی ہے میرے رب کا حکم تھا اس لیے گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس عورت کا ایمان اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی آنکھیں عطا کرتا ہے، یہ ایمان ہوتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی بھی خواتین ہیں، ہمارے شوہر ظلم کرتے، ہمارے شوہر کرنے نہیں دیتے، ہمارے شوہر نماز پڑھنے نہیں دیتے، ہمارے شوہر مسائل کرنے نہیں دیتے، ان کے لیے بھی میں ایک واقعہ ذکر کرتے چلوں۔ کسی بھی عورت کے لیے فرعون سے زیادہ ظالم شوہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ فرعون سے زیادہ، فرعون کے بارے میں سب جانتے اچھے طریقے سے، اس کے ظلم کے بارے میں بھی۔ ان کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان لے آئی، فرعون نے انہیں ایمان چھوڑنے کے لیے کہا تو انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ فرعون نے کیا کیا؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ ان فرعون اوتادا لامرأته اربعۃ اوتاد فی یدیہا ورجلیہا، فرعون نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کے ہاتھوں میں اور پیروں میں سلاخیں گاڑ دی۔ ایمان لانے کی وجہ سے فرعون نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں میں سلاخیں گاڑ دی، دونوں پیروں میں سلاخیں گاڑ دی۔ فَكَانُوا إِذَا تَفَرَّقَ عَنْهَا، جب فرعون کے جو ہرکارے تھے، جو سپاہی تھے، ہٹ جاتے تھے تو ذللتہ الملائکہ، فرشتے کیا کرتے تھے؟ ایک بادل کو سجدہ سائے کے طور پر لے آتے تھے۔ فقالت، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من القوم ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب تو اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر تعمیر فرما اور مجھے فرعون سے بھی نجات دے، اس کی قوم سے بھی نجات دے اور اس کے عمل سے بھی نجات دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کا ایمان اتنا پسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کے سارے پردے ہٹا کر جنت میں اسے اس کا گھر دکھا دیا کہ تمہیں وہاں آنا ہے۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ بتانا مقصد یہ کہ یہ عذر نہیں ہے ہمارے شوہر ظالم ہے، بھائی ظالم ہے، عمل کرنے نہیں دے رہے۔ آپ کو ایمان کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینا ضروری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک صحابیہ تھی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک دن ایک یہودی عورت ان کے پاس آ کے کہنے لگی، سب سے پہلے تعریف کی، عورت کو تعریف بہت پسند ہے، تعریف کی کہ خوش ہو جاتی ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے تعریف کی، اے ام عمارہ تم بڑی قابل عورت ہو، تم بڑی فاضلہ عورت ہو، تم بڑی اچھی عورت ہو، اے ام عمارہ لیکن مسلمانوں نے تمہاری قدر نہیں کی، تمہیں پہچانا نہیں، اے ام عمارہ تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنی آدھی جائیداد دے دیتی ہوں، آدھی جائیداد دے دیتی ہوں اور تم یہودی بن جاؤ۔ تو ام عمارہ ایک مسلمان عورت جواب سنیے کیا کہتی ہے کہ بے شک میں ایک نوکرانی ہوں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نوکرانی نہیں سمجھتے، اگر وہ مجھے نوکرانی سمجھنے بھی لگے تب بھی میرا رب کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تقوی پرہیزگاری۔
اور رہا مال و دولت کا معاملہ تو میں تمہیں یقین دلاتی ہوں پورے عرب کی اگر حکمرانی بھی دے دو گی تو میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ اسلام جو ہے سب سے سچا سب سے اچھا مذہب ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، میں جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ خواتین کے استقامت کے واقعے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ خواتین نے کس طرح